الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ اور دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھے، سننا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، اصل زندگی میں عمل ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث کی کتابوں میں ایک زبردست بات بیان فرمائی، ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ شان یہ ہے کہ 10 سال تک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں۔ 10 سال کی عمر سے لے کر 20 سال کی عمر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم رہے ہیں، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پر ایک مرتبہ مہمان آ گئے، اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے یہاں پر مہمان آ گئے،
اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے کہا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں، مہمان کے لیے دسترخوان بچھاؤ اور مہمان کو کھانا کھلا دو۔ حدیث شریف میں موجود ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم نے جب دسترخوان کو اٹھایا تو دسترخوان کپڑے کا تھا اور بچھایا تو دسترخوان پر میل کچیل تھا، دسترخوان پر کچھ داغ نظر آ رہے تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مہمانوں کے سامنے یہ دسترخوان مناسب نہیں ہے، مہمانوں کے سامنے یہ دسترخوان درست نہیں ہے، اس لیے دسترخوان کو صاف کر دو، دسترخوان کو کلین کر دو۔ اب خادم نے کہا کہ حضرت کپڑے کا دسترخوان ہے، اگر صاف کریں گے دھوئیں گے تو سوکھنے میں دیر ہو جائے گی اور مہمان کو انتظار کرنا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سامنے ایک تنور جل رہا تھا، تنور سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، بٹی ہوتی ہے، آگ کی بٹی جو بیکریوں کے اندر ہوتی ہے، تنور جل رہا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے کہا کہ کپڑے کے دسترخوان کو اس تنور میں ڈال دو، آگ کی بٹی۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ دسترخوان کپڑے کا اور آگ کی بٹی میں ڈالنے کو کہا جا رہا ہے۔ آج کل کا خادم ہوتا تو اعتراض کرتا، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خادم سے فرمایا تو خادم نے کچھ نہیں بولا، فوراً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کو مانتے ہوئے دسترخوان کو آگ کی بٹی میں ڈال دیا، تنور میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دسترخوان کو باہر نکالو۔ جب دسترخوان باہر نکالا گیا، خادم دسترخوان کو نکال رہا ہے تو پورا دسترخوان صاف شفاف ہو چکا ہے، پورا میل کچیل دسترخوان سے ختم ہو چکا ہے اور دسترخوان چمک رہا ہے۔ تو دسترخوان کے چمک کو دیکھ کر، دسترخوان کی صاف صفائی کو دیکھ کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بھی چمک گیا۔ اب مہمان یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، مہمان نے کہا کھانا تو بعد میں کھائیں گے، پہلے اس دسترخوان کا مسئلہ سولو کرو کہ آخر یہ دسترخوان تم نے کون سے مارکیٹ سے خریدا کہ جو آگ کی تنور میں جلنے کو تیار نہیں، آگ کی بھٹی میں جلنے کو تیار نہیں، بلکہ بالکل صحیح سالم دسترخوان آگ کی بھٹی سے باہر آ گیا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او لوگو، یہ دسترخوان وہی ہے، کوئی نیا دسترخوان نہیں ہے۔ مدینے کے مارکیٹ میں جو دسترخوان بیچا جا رہا ہے یہ وہی دسترخوان ہے۔ لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ سن لو میرے دوستو، حضرت انس اپنے مہمانوں سے کہہ رہے ہیں سن لو میرے دوستو، آج تم میرے گھر پر مہمان بن کر آئے ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت سی مرتبہ میرے گھر پر مہمان بن کر آیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے یہ وہ دسترخوان ہے جس دسترخوان سے میرے محبوب کبھی اپنے ہاتھ کو صاف کیا کرتے تھے، کبھی میرے محبوب کے جسم سے یہ دسترخوان ٹچ ہوتا تھا، کبھی میرے محبوب کی باڈی اس دسترخوان کو لگتی تھی۔ تو اس دسترخوان پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ جہنم کی آگ اس دسترخوان کو نہیں جلا سکتی تو دنیا کی آگ اسے کیسے جلا سکتی ہے؟ دنیا کی آگ تو اس پر اور زیادہ حرام ہو چکی۔ میں اس واقعے سے سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ دسترخوان کوئی جاندار مخلوق نہیں ہے، بے جان مخلوق ہے، لیکن جس کی نسبت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی، جس کا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہوا، اور کس درجے کا تعلق کہ بس وہ دسترخوان ہمارے نبی کے جسم سے ٹچ ہوا ہے، اللہ پاک نے دسترخوان کو وہ شان نصیب فرمائی کہ وہ آگ میں جلنے کو تیار نہیں۔ تو کیا ہم اپنی زندگی کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں گے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے تو اللہ پاک جہنم کی آگ ہمارے لیے حرام کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو۔ جہاں پر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ایمان والوں سے خطاب فرماتے ہیں، قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو خاص طور پر ایمان والا بندہ کہہ کر پکارا ہے۔ وہاں علماء لکھتے ہیں کہ اللہ پاک کو اپنے بندوں سے محبت ہوتی ہے، اے میرے پیارے بندو، اس لیے کہ یہ ایمان والے کی بدولت پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے۔
حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا اللہ رب العالمین سارے نظام کو اسی طرح چلاتے رہیں گے. یعنی سورج کا وقت پر نکلنا، آفتاب کا وقت پر نکلنا، رات کا وقت پر آنا، دین کا وقت پر آنا، یہ تمام کا تمام نظام ایک ایمان والے کی بدولت اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے چلا رہے ہیں. لیکن قرآن کریم میں جہاں پر اللہ پاک اپنے بندوں کو ایمان والے کہتے ہیں وہاں پر اللہ فرماتے اے میرے پیارے بندو قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اللہ فرماتے میرے پیارے بندو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. کیا کرو گے تو جہنم کی آگ کے مستحق ہو جاؤ گے. اللہ کی نافرمانی کرو گے تو جہنم کی آگ کے مستحق ہو جاؤ گے. فرما برداری کرو گے تو جنت کے مستحق ہو جاؤ گے. مرنے کے بعد کے دو ٹھکانے ہیں، ایک ٹھکانہ جنت والا ہے، ایک ٹھکانہ جہنم والا ہے. فرما برداری کرنے والوں کے لیے ٹھکانہ جنت ہے، نافرمانی کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن میرے پیارو ہم دنیا کی گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے. دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، دنیا کا دکھ برداشت نہیں ہوتا. تو جہنم کی آگ تو ہمیں برداشت نہیں ہوگی، بلکہ جہنم کی آگ سے تو اپنے آپ کو بچانا ہی ہوگا. یعنی اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا ہوگا، گناہ کو زندگی سے نکالنا ہوگا. انسان اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی، اللہ کا مقرب بندہ، اللہ کا محبوب بندہ نیک اعمال کے ذریعے نہیں بلکہ گناہوں کو چھوڑنے کے ذریعے بنتا ہے. عربی زبان میں ایک کتاب ہے فتوح الشام، اس کتاب میں ایک زبردست بات بیان فرمائی ہے. میں اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے عربی زبان میں اس کا کچھ مختصر مفہوم اردو زبان میں ذکر کر دوں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت زرار رضی اللہ عنہ، شاید اب صحابی کا نام پہلی مرتبہ سنو، علماء نے سنا ہوگا لیکن آپ لوگوں نے شاید پہلی مرتبہ سنا ہو. حضرت زرار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے دین کی محنت کے لیے نکلا اور ہماری جماعت کے امیر، میں مفہوم سنا رہا ہوں، اس کتاب میں جو لکھا ہے ہماری جماعت کے امیر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ تھے. حضرت زرار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے دین کی محنت کے لیے کوشش کرتا رہا، محنت کرتا رہا، لیکن ہوا ایسا کہ ہماری جماعت کے لوگ ہم سے آگے نکل گئے اور میں اکیلا پیچھے رہ گیا. حضرت زرار فرماتے کئی دیر ہو چکی تھی میں اللہ کے دین کو بلند کرنے میں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں لگا ہوا تھا، کوشش میں تھا، لیکن ہوا ایسا کہ میرے پاس ایک گھوڑا تھا. اب میں پریشان ہوا، میں بھی تھکا، میرا گھوڑا بھی تھکا. حضرت زرار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ لاؤ کچھ دیر آرام کر لوں، کچھ کھانے پینے کا انتظام کر لوں. یہ سوچ کر میں نے اپنے گھوڑے کو کسی کنارے پر کھڑا رکھا اور میں بھی گھوڑے سے اترا اور میں کھانے کا انتظام کرنے کو سوچنے لگا، آرام کا انتظام کرنے کو سوچنے لگا. لیکن ہماری جماعت کے لوگ ہم سے آگے نکل چکے تھے، اکیلا میں پیچھے رہ گیا تھا. حضرت زرار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس وقت جیسا ہی میں نے اپنے آپ کو گھوڑے سے نیچے اتارا اچانک 400 دشمنوں نے مجھے گھیر لیا. کتنے دشمنوں نے؟ 400 دشمنوں نے مجھے گھیر لیا. اب میں اکیلا تھا لیکن سامنے بولو کتنے کا مجمع؟ 400 کا مجمع. حضرت زرار رضی اللہ عنہ فرماتے میں کرتا تو کیا کرتا، ہماری جماعت کے لوگ تو آگے نکل چکے تھے، میں اکیلا رہ گیا. اچانک 400 دشمنوں نے مجھے گھیر لیا، لیکن میں نے سوچا کہ چلو طاقت دینے والا کون؟ بولو اللہ. اللہ جس کی حفاظت کرے اسے کوئی مار نہیں سکتا اور اللہ جسے مارنا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا. حضرت زرار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ لاؤ کچھ نہ کچھ تو مقابلہ کروں، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک مجھے کامیابی نصیب فرما دے
اور صحابہ کرام کا ایمان ہمارے ایمان جیسا کمزور ایمان نہیں تھا، بلکہ مضبوط اور قوی ایمان تھا۔ حضرت زرار فرماتے میں نے اپنے آپ کو تو تیار کر لیا، لیکن میرا گھوڑا وہ بھی تو جانور ہے، وہ بھی تو تھکا ہوا تھا، کئی دیر سے ہم اللہ کے دین کی محنت کے لیے مصروف تھے، اب میں اپنے گھوڑے کو آگے کر رہا ہوں تو میرا گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار؟ بولو نہیں، میرا گھوڑا نہ دائیں جا رہا ہے نہ بائیں جا رہا ہے، نہ آگے بڑھ رہا ہے نہ پیچھے جا رہا ہے۔ حضرت زرار رضی اللہ عنہ فرماتے میں پریشان، یہ 400 دشمن مجھ پر حملہ کرنے والے، یہ گھوڑا میں اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں تو آگے نہیں بڑھتا، پیچھے کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو پیچھے نہیں جاتا، دائیں لے جاتا ہوں تو دائیں نہیں جاتا، بائیں لے جاتا ہوں تو بائیں نہیں جاتا۔ حضرت زرار فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا، اچانک 400 دشمن مجھ پر حملہ کرنے والے تھے، لیکن حضرت زرار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں پریشان ہوا، میرا گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں، تو میں نے گھوڑے سے کہا کہ اے گھوڑے تو اللہ کی مخلوق ہے، اے گھوڑے تو اللہ کی مخلوق ہے، تجھے اللہ نے بنایا ہے، آگے بڑھ جا، یہ 400 دشمن مجھ پر مقابلہ کرنے والے ہیں، یہ 400 دشمن مجھ پر حملہ کرنے والے ہیں، اگر تو آگے نہیں بڑھا تو کل قیامت میں نبی کے سامنے تیری شکایت کروں گا۔ کسے کہا جا رہا ہے؟ ایک جانور جس پر کوئی جنت جہنم نہیں، کنت ترابا، جنت اور جہنم جانور پر نہیں، لیکن جانور سے کہا جا رہا ہے گھوڑے آگے بڑھ جا، ارے یہ 400 لوگ مجھ پر حملہ کرنے والے ہیں، میں اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں تو آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ حضرت زرار نے فرمایا کہ گھوڑے تجھے اللہ نے بنایا ہے، اگر تو آگے نہیں بڑھا تو کل قیامت میں نبی کے سامنے تیری شکایت کروں گا۔ علماء نے لکھا ہے، فتوح الشام کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب گھوڑے نے یہ بات سنی تو گھوڑے نے اچھلنا شروع کر دیا۔ اب حضرت زرار فرماتے میں گھوڑے پر سوار ہوا اور میں آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ 400 دشمنوں کے درمیان سے گھوڑے نے مجھے نکالا اور ہماری جماعت کے قریب مجھے گھوڑے نے پہنچا دیا۔ کیا سن کر کہ اگر آگے نہیں بڑھا تو کل قیامت میں نبی کے سامنے میں تیری شکایت کروں گا۔ حضرت زرار رضی اللہ عنہ جب اپنے امیر سے یعنی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جو بڑے شان اور مقام کے مالک ہیں، حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے ملے تو پورا معاملہ سنایا، پوری کارگزاری سفر کی سنائی کہ حضرت معاملہ ایسا ہوا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے جب حضرت زرار رضی اللہ عنہ کی بات سنی، علماء نے لکھا ہے کہ تھوڑی دیر سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور فرمایا ایک جانور ہے، جانور جس کو نبی کے سامنے پیش ہونے کا، نبی کی شکایت کا اتنا ڈر ہے کہ کل قیامت میں نبی کے سامنے شکایت کی جائے گی تو میرا کیا عالم ہوگا۔ اور ہم مسلمان ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، زندگی گناہوں میں گزارتے چلے جاتے ہیں، زندگی نافرمانیوں میں گزارتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ احساس نہیں جس نبی نے ہمارے لیے ساری زندگی دکھ اٹھائے، جس نبی نے ہمارے لیے ساری زندگی تکلیفیں برداشت کی، جس نبی نے ہمارے لیے ساری زندگی دکھوں میں گزاری ہے، اس نبی کے سامنے ہم کیا منہ لے کر کھڑے ہوں گے؟ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، اللہ رب العالمین ہمیں سمجھا رہے ہیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو، جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج دنیا کے اندر گرمی کے موسم میں مسجد میں سے ظہر کی نماز کے وقت کوئی ہمارے جوتے لے کر چلا جائے اور پھر بغیر جوتے کے گھر جانے کی نوبت آ جائے، چلچلاتی دھوپ، اس وقت عالم کیا ہوتا ہے کہ ہم زمین پر پیر رکھنے کے قابل نہیں رہتے، ایسی زبردست دھوپ ہوتی ہے، حالانکہ سورج ہزاروں لاکھوں میل دور ہے، اس کے باوجود یہ عالم ہے۔ لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کا سوئی کے برابر کا، سوئی کی نوک کے برابر کا، یعنی سوئی کا جو کنارہ ہوتا ہے، سوئی کے کنارے کے برابر کا جو حصہ ہے اس حصے کو دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا اس کی گرمی سے جل جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ سے ڈرنے والا بنائے۔ اصل زندگیوں سے ڈر ختم ہو جاتا ہے، زندگیوں سے خوف ختم ہو جاتا ہے تو ہم ہر طرح کے گناہ کرتے رہتے ہیں، ہر طرح کی نافرمانیاں ہماری زندگی میں ہوتی ہے۔ اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے تو گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔
ہوتی، اللہ کی نافرمانی کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں ایک زبردست بات بیان فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے کہ ایک صحابی غریب ہے، مزدوری کرنے والے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا اللہ کے نبی میں آپ کے سامنے اپنے اونٹ کی شکایت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کس کی شکایت؟ ارے اونٹ سمجھتے نا آندھرا پردیش والوں، اونٹ کی شکایت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے کیا شکایت کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ غریب صحابی ہیں، مزدوری کرنے والے ہیں، فرماتے اللہ کے نبی میں مزدور آدمی ہوں، میں غریب آدمی ہوں، میں اپنے اونٹ کو اچھے سے اچھا کھلاتا بھی ہوں اور اس سے کام بھی لیتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں رات کو سوتا ہوں تو میرا اونٹ ایسی سخت اور ایسی ڈراؤنی آوازیں نکالتا ہے جس کی وجہ سے میری نیند ختم ہو جاتی ہے، مجھے سکون کی نیند آتی نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے آپ کی بات کو تو سن لیا، اب آپ کے اونٹ کی بات کو سنیں گے کہ آپ کا اونٹ کیا کہنا چاہتا ہے۔ حدیث شریف میں علماء نے لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو بلانے کا حکم دیا۔ اونٹ دوڑے دوڑے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور ہمارے نبی کے سامنے ادب سے بیٹھا، جیسے ہم التحیات میں ادب سے بیٹھتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے پوچھا یہ کیا معاملہ؟ میں تیرے مالک کی شکایت سنتا ہوں، تیرا مالک تجھے اچھے سے اچھا کھلاتا بھی ہے، اچھے سے اچھے پلاتا بھی ہے، تیرا پورا خیال بھی رکھتا ہے، اس کے باوجود تو اپنے مالک کو رات کو سونے نہیں دیتا۔ اور میرے پیاروں یہ تعجب کی بات نہیں، اللہ کے نبی کو اللہ نے جانوروں کی زبان کا بھی علم دیا تھا۔ ہمارے نبی تمام مخلوق کے نبی تھے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بھی نبی ہیں، جناتوں کے بھی نبی ہیں، چرندے درندے پرندوں کے بھی نبی ہیں، فرشتوں کے بھی نبی ہیں، یہاں تک کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے نبی ہیں۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا علم اللہ نے جانوروں کو بھی دیا تھا۔ اب ہمارے نبی نے جب اونٹ سے یہ باتیں کہی، علماء نے لکھا ہے کہ اونٹ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہو گئے، اونٹ رو رہا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ کیا معاملہ؟ تو اپنے مالک کو پریشان کرتا ہے، اپنے مالک کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، اپنے مالک کی نیند کو تو بگاڑتا ہے، تیرا مالک مزدور ہے، تیرا مالک غریب ہے، تیرا پورا خیال رکھتا ہے، اس کے باوجود تو اپنے مالک کا خیال رکھنے کو تیار نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اونٹ سے یہ بات کہی تو اونٹ نے ہمارے نبی سے فرمایا اللہ کے نبی میرے مالک تو بہت اچھے آدمی ہیں، میرا پورا خیال بھی رکھتے ہیں، مجھے اچھے سے اچھا کھانا بھی کھلاتے ہیں، مجھ سے کام بھی لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میرے مالک مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد خود کھانا کھاتے ہیں، مجھے بھی کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹتے ہیں، جیسے رمضان کے مہینے میں ہم سحری کھا کر نماز چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے فجر کی نماز، لیکن کچھ دیر کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹتے ہیں، جس کے نتیجے میں کبھی کبھی نماز چلی جاتی ہے تو کبھی کبھی جماعت بھی چلی جاتی ہے۔ لیکن وہ اونٹ کہتا ہے اللہ کے نبی میرے مالک کے نماز چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں، میرے مالک صرف کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹتے ہیں، اور انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہوئی ہوتی نہیں ہے، حالانکہ نیند ان پر غالب آ جاتی ہے، انہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوتی۔ ادھر اور کوئی بیان نہیں کیا کہ چلو آج تو حیدرآباد گئے تھے، دیر ہو گئی، 4 وقت کی نماز تو پڑھ لی ہے، صرف عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا؟ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھا، اللہ رب العالمین اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب نصیب فرماتے ہیں، اور جس نے فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا اللہ رب العالمین اس کو اور آدھی رات کا یعنی
پوری رات اس کی عبادت میں شمار ہوتی ہے، لیکن وہ اونٹ کہتا ہے اللہ کے نبی میرے مالک کے نماز چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، صرف کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹتے ہیں، جس کی وجہ سے نیند ان پر گالی بجاتی ہے، حالانکہ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہوئی ہوتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی میرے مالک بغیر نماز کے سوتے ہیں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے مالک کی نماز چھوٹ گئی اور کل قیامت میں اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے اپنے مالک کو نماز کے لیے کیوں نہیں جگایا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے مالک کی صرف ایک نماز کا جواب میں نہیں دے سکتا۔ میرے پیاروں میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، اونٹ جانور ہے، جانور جس پر کوئی جنت نہیں، جس پر کوئی جہنم نہیں، وہ اپنے مالک کی ایک نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے کہ میں اپنے مالک کی ایک نماز کا جواب میرے پیدا کرنے والے اللہ کو نہیں دے سکتا۔ ہم نے ساری زندگی نمازوں کو چھوڑنے میں گزاری، ہم نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، ساری زندگی اپنی زبان سے جھوٹ بولتے رہے، اپنی زبان سے لوگوں کی غیبت کرتے رہے، اپنی زبان سے الزام لگاتے رہے، آنکھوں سے غلط دیکھتے رہے، کانوں سے غلط سنتے رہے، دل غلط سوچتا رہا، لیکن کبھی یہ خیال پیدا نہیں ہوا کہ کل پیدا کرنے والے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تو میرے رب کو میں کیا جواب دوں گا۔ میں اصل سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ڈر اللہ کا دل سے نکل جاتا ہے تو انسان زندگی گناہوں میں گزارتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ دنیا کی آگ کو تم برداشت نہیں کر سکتے تو یقیناً جہنم کی آگ بھی تمہیں برداشت نہیں ہوگی۔ اور صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، یعنی خود بھی عمل صالح کرو، خود بھی دین کی محنت کرو، دین کو اپنی زندگی میں داخل کرو، اور اپنے گھر والوں کو دیندار بنانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم سے پوچھ ہونے والی ہے۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی نعمت اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی ہیں، ان تمام نعمتوں کے بارے میں کل قیامت میں اللہ پوچھنے والے ہیں کہ میرے بندے فلانی نعمت کا تو نے کیا حق ادا کیا، فلانی نعمت کا تو نے کیا حق ادا کیا، فلانی نعمت کے ساتھ تو نے کیا معاملہ کیا۔ اللہ ہم سب کو نعمتوں کا قدردان بنائے اور نعمتوں پر شکر کرنے والا بنائے۔ آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بولو سنا کہ نہیں سنا؟ تنبیہ الغافلین میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی بستی سے گزرے تو وہاں لمبے چوڑے پہاڑ جیسے آپ کی یہاں پر موجود ہیں، لمبے چوڑے پہاڑوں کو دیکھا اور لمبے لمبے اونچے اونچے پہاڑوں میں سے رونے اور چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ پہاڑ میں سے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بستی میں گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ، یہ بستی میں چیخنے اور چلانے کی زور زور سے آواز آ رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بستی والوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ پہاڑ میں سے چیخنے اور چلانے کی اور زور زور سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بستی والوں نے بتلایا کہ حضرت جب سے ہم یہاں پر آباد ہوئے ہیں تب سے یہی آواز کو ہم سنتے آ رہے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ الہ العالمین تو پہاڑ کو بولنے کی طاقت عطا فرما دے، میں پہاڑ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اور بولو اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ ارے بولو ہے کوئی مشکل نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اللہ فرماتے میرے بندو تم دنیا کی زندگی میں زمین پر جتنے نیک اعمال کرتے ہو، جتنی برائیاں کرتے ہو، کل قیامت میں زمین کا وہ حصہ اللہ کے سامنے بول بول کر گواہی دے گا۔ ارے زمین پر سجدے کیے ہوں گے تو وہ زمین بول کر کہے گی الہ العالمین یہ وہ بندہ تھا جو میری پشت پر سجدہ کرنے والا تھا، جو میری پشت پر تجھے راضی کرنے والے اعمال کرنے والا تھا، اور یہ زمین پر گناہ کیے ہوں گے، اللہ کی نافرمانی کی ہوگی تو زمین بول بول کر وہ گناہ گنوائے گی کہ الہ العالمین یہ وہ بندہ ہے جو میری پشت پر ہمیشہ بد نظری کرتا تھا، یہ وہ بندہ ہے جو میری پشت پر ہمیشہ زبان سے غلط بولتا تھا، یہ وہ بندہ ہے جو میری پشت پر ہمیشہ آنکھوں سے غلط دیکھتا تھا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت
حفاظت فرمائے۔ اور سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتے کل قیامت کا میدان، جس وقت کوئی کسی کے کام آنے کو تیار نہیں، جس وقت کوئی کسی کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، اللہ رب العالمین اپنے تمام بندوں کو جمع کریں گے اور اللہ رب العالمین کا دربار ہوگا۔ اس وقت کیا عالم ہوگا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ سوالات بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوں گے قیامت کے میدان میں۔ اس میں ایک سوال یہ بھی ہوگا میرے بندو بتلاؤ تو صحیح میں نے تمہیں زندگی نصیب فرمائی تھی، تم نے زندگی کو کس مشغلے میں گزاری ہے؟ مقصد سمجھایا تھا زندگی کا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ۔ اللہ فرماتے زندگی نصیب فرمائی، زندگی دینے کے بعد زندگی کا مقصد سمجھایا کہ کیوں زندگی نصیب فرمائی، لیعبدون ای لیعرفون، تاکہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو پہچان لے۔ تو مقصد کے تحت زندگی گزاری یا مقصد کو بھلا کر زندگی گزاری، اپنی منمانی زندگی گزاری؟ اور دوسرا سوال ہوگا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کس مشغلے میں گزاری؟ دیکھو یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن ہوتا یہ ہے آج ہم اپنی جوانی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ بڑھاپا ہر ایک کا آئے گا، جوانی ہر ایک کی ختم ہونے والی ہے۔ ہماری گجراتی زبان میں جوانی کو ہم سمجھاتے ہیں، جوانی کو جوانی اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جوانی کا معنی گجراتی میں چلی جانے والی کوئی چیز، جیسے چلی جانے والی کوئی چیز اس کو گجراتی میں کہتے ہیں جوانی، یعنی یہ چیز چلی جائے گی، ہمیشہ جوانی باقی نہیں رہے گی۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان آدمی کا ایک سجدہ بوڑھے آدمی کے 70 سجدوں پر بھاری ہے۔ اللہ ہم سب کو جوانی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، یعنی اگر جوانی لگانی ہے تو دنیا والوں کے پیچھے جوانی مت لگاؤ، اپنی صلاحیتوں کو دنیا کے پیچھے برباد مت کرو۔ اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں تو اس صلاحیت سے آخرت کو سجا لو، جنت کو سجا لو، جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کر لو۔ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ بولو جوانی دینے والا کون؟ ایک اللہ ہے۔ تو جس رب نے ہمیں جوانی نصیب فرمائی ہے اس رب پر ہم کیوں قربان نہ کریں؟ اور جوانی میں نیک اعمال کرنا یہ انبیاء اکرام کا کام ہوتا ہے کہ انبیاء اکرام نے جوانی میں اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال کیے ہیں۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے بارے میں سوال، جوانی کے بارے میں سوال، پھر فرمایا مال کہاں سے کمایا، کمانے کا راستہ صحیح تھا یا غلط؟ اور دیکھو ایک بات یاد رکھو، مال کمانا کوئی گناہ بولو نہیں ہے، مالدار بننا برا نہیں، دنیا دار بننا برا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے التاجر الصدوق الامین یوم القیامت مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجارت کرنے والے، کاروبار کرنے والے، حلال کمائی کرنے والے، دکان چلانے والے، مزدوری کرنے والے، کھیتی کرنے والے کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، کل قیامت میں صدیقین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، کل قیامت میں شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ کون سے تجارت کرنے والے؟ جو سچ بول کر تجارت کرتے ہیں، کاروبار میں جھوٹ نہیں بولتے، جو امانت داری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ اور علماء تشریف فرمائے، حدیث شریف میں موجود ہے، حدیث کی بیان کرنے والی ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کوئی امتی حلال کمائی کے لیے
صبح سے محنت کرتا ہے اور شام کو حلال کمائی کرتے کرتے، دکان پر بیٹھے بیٹھے، کاروبار کرتے کرتے، تجارت کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑا دین کون سا آسان ہوگا؟ الدین یسر، دین پر چلنا بہت آسان ہے کہ ہم دنیا بھی کما رہے ہیں اور اللہ پاک گناہ بھی معاف کر رہے ہیں، ہم دنیا بھی حاصل کر رہے ہیں اور اللہ پاک ہمیں مغفرت کے پروانے بھی دے رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں کیا فرمایا؟ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا وہ امتی جو تجارت کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جستجو میں رہتا ہے حلال کمائی کی، اللہ پاک اس بندے کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اللہ پاک اس بندے کو دیکھنا پسند فرماتے ہیں۔ بتاؤ جس بندے پر محبت کی نگاہ ہوگی اس بندے کا کام بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ ضرور بنے گا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کل قیامت میں مال کے بارے میں سوال، پھر خرچ کرنے کا راستہ کون سا؟ اور خرچ کرنے کا راستہ ہمیں بتلایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرماتے میرے بندو، مال میری طرف سے تمہیں ملا ہوا ایک تحفہ ہے، میری طرف سے ملی ہوئی ایک نعمت ہے۔ کل قیامت کے دن مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا، خرچ کرنے کا راستہ صحیح تھا کہ غلط تھا، کمانے کا راستہ صحیح؟ اگر کوئی آدمی یوں سوچے کہ میں نے حلال کمائی سے اپنا مال حاصل کیا ہے، اب میں جہاں چاہوں خرچ کر سکوں، تو وہ اس کا اختیار خود نہیں رکھتا، بلکہ اللہ کے احکام کے مطابق خرچ کرنا ہوگا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسے خرچ کرنا ہوگا، جب جا کے اسے کامیابی مل سکتی ہے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل قیامت میں اللہ رب العالمین سوال کریں گے، اور خرچ کرنے کا اللہ رب العالمین نے محل بھی بتلایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرماتے بے شک میں نے مومنین کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اب نہ جان ہماری رہی نہ مال ہمارا رہا، تو جب جان کے مالک ہم خود نہیں تو اللہ کی راہ میں لگانے میں کون سا مسئلہ ہوتا ہے؟ جب مال کے مالک ہم خود نہیں تو اللہ کی راہ میں قربان کرنے میں کون سا مسئلہ ہوتا ہے؟ ہم دنیا کی زندگی میں اللہ کی راہ میں گن کر لگائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین ہمیں دنیائی کی زندگی میں بے حساب نصیب فرمائیں گے۔ تو فرمایا جوانی کہاں خرچ کی؟ مال صحیح طریقے سے کمایا یا غلط طریقے سے؟ خرچ صحیح طریقے سے کیا یا غلط طریقے سے؟ اور جتنا تم جانتے تھے اس پر تم نے کیا عمل کیا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، قرآن کریم میں موجود ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم۔ اللہ رب العالمین کل قیامت میں اپنے بندے سے کہیں گے، میرے بندے تو نے جوانی کے دنوں میں فلاں گناہ کیا تھا، تو نے فلانی عمر میں فلاں گناہ کیا تھا، تو نے فلانے وقت میں فلاں گناہ کیا تھا، ارے تو نے ہاتھ سے فلانی نافرمانی کی تھی، ارے تو نے پیروں سے فلانی نافرمانی کی تھی۔ حدیث شریف میں بھی موجود ہے اور قرآن کریم میں بھی موجود ہیں کہ کل قیامت میں وہ بندہ اللہ کے سامنے کہے گا، اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اللہ کا جلال، اللہ کا غصہ، تو اس وقت اللہ رب العالمین منہ پر لوک لگا دیں گے، منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ہاتھ بول بول کر گواہی دے گا، ارے ان ہاتھوں سے کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا تھا، ان ہاتھوں سے صدقات و خیرات کیا تھا، یا یہ ہاتھ کسی پر ظلم کرنے والے تھے، یہ ہاتھ کسی پر زیادتی کرنے والے تھے، ان پیروں سے اللہ کے گھر کی طرف چل کر جاتا تھا، ان پیروں سے دین کی محنت کے لیے چلا پھرا تھا، یا پیر پھر اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے ہر جگہ پر جایا کرتے تھے۔ اور قرآن کریم کے 25ویں پارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، بدن کا ہر ٹکڑا اللہ کے سامنے بول بول کر گواہی دے گا، ارے یہ فلانے زبان سے، کان سے، آنکھ سے، ہر چیز اللہ کے سامنے بولے گی اور گواہی دے گی۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، اللہ رب العالمین سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ یہ پہاڑ کو بولنے کی طاقت عطا فرما دے، چونکہ پہاڑ میں سے زور زور سے چیخنے اور چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے پہاڑ کو زبان عطا فرما دی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ سے پوچھا کہ تو اتنا زور زور سے چیخ چیخ کر چلا چلا کر کیوں رو رہا ہے؟ تو اس وقت پہاڑ نے کہا، اللہ کے نبی عیسیٰ
میں وہ پہاڑ ہوں کہ لوگ مجھے تراشتے ہیں، لوگ مجھے کاٹتے ہیں اور تراش تراش کر میرے بت بناتے ہیں، میری مورتیاں بناتے ہیں، بت بناتے ہیں اور ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ اللہ کے نبی عیسیٰ مجھے ڈر ہے کہ ان کا یہ عمل انہیں تو جہنم میں لے ہی جائے گا، لیکن اللہ پاک مجھے بھی جہنم میں نہ جلائے، اس لیے کہ میں نے اللہ کا فرمان سنا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماتے جہنم کی آگ سے ڈر جاؤ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ دنیا کی زندگی میں جب ہم آگ جلاتے ہیں تو آگ جلانے کے لیے لکڑیوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، یعنی انسانوں سے وہ آگ بھڑکائی جائے گی، پتھر سے وہ آگ بھڑکائی جائے گی۔ حدیث شریف میں تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، میرے نبی عیسیٰ پہاڑ کو بتلا دو، وہ تو بے جان مخلوق ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اس پر کوئی عذاب نہیں، لیکن فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ پہاڑ جس کو ہم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے، اتنا زبردست اور طاقتور پہاڑ، لیکن وہ جہنم کی آگ سے ڈرتا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ اللہ نے انسان کو تو کمزور پیدا فرمایا، پیر میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے، جب تک کانٹا نکلتا نہیں تب تک دل کو سکون نہیں ملتا، اس کے باوجود ہم اللہ کی نافرمانیاں چھوڑنے کو تیار نہیں اور جہنم کی آگ سے ڈرنے کو تیار نہیں۔ تو آج سے میرے پیارو ہم سب طے کرتے کہہ دو انشاءاللہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں گے، گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ دیکھو گناہ زندگیوں کے سکون و اطمینان کو چھین لیتا ہے، گناہ زندگی کا چین و سکون دل میں بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ گناہ کہتے کس کو ہیں؟ ہر وہ کام جس کو اللہ نے کرنے کو کہا اور نہ کرنا یہ گناہ ہے، اور ہر وہ کام جس کو اللہ نے نہ کرنے کو کہا اور وہ ہم کر رہے ہیں تو یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو میرے پیارو اللہ کا ڈر زندگیوں میں کیسے آئے گا، اللہ کا خوف زندگیوں میں کیسے آئے گا، ہماری زندگی اعمال صالحہ والی کیسی ہوگی؟ دیکھو جس ماحول میں ہم بگڑتے ہیں اس ماحول میں سدھرنے کے امکان، بدلنے کے امکان بہت کم رہتے ہیں، اس کے لیے ماحول کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے گھر کا ماحول ہے، ہمارے شہر کا ماحول ہے، چاہتے ہوئے بھی ہم اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتے، چاہتے ہوئے بھی ہم اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچا سکتے، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ محنت ہے، وہ محنت شرط ہے۔ جیسے علماء مثال سے سمجھاتے ہیں کہ جب کوئی چیز گٹر میں گر گئی ہو تو اس کو نکالنے کے لیے گٹر سے یعنی گندگی سے نکالنا پڑتا ہے، پھر اس کو صاف ستھرے پانی سے دھوئیں گے تو اس چیز پر صفائی ہوگی، لیکن اسی کو گندگی میں رکھے ہوئے ہزاروں ڈول پانی ڈال دیا جائے تب بھی اس کی گندگی صاف ہو سکتی نہیں ہے۔ تو میرے پیارو جس ماحول میں ہمارا دل بگڑا ہے، جس ماحول میں ہمارے دل میں گناہوں کی محبتیں پیدا ہوئی ہے، جس ماحول میں ہمارے دل میں غفلت پیدا ہوئی ہے، تو اس ماحول سے کچھ دن کے لیے نکلنا ہے اور کچھ قربانی شرط ہے، اور وہ قربانی نہیں جو صحابہ کرام نے دے دی، انہوں نے تو اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کو سن کر وہ جان کو بھی دینے کے لیے تیار تھے، مال کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار تھے، بلکہ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار تھے۔ اور صحابہ کرام کی مثالیں ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، انہوں نے آخرت کو اپنا مقصد سمجھا ہوا تھا، ہم نے دنیا کو اپنا مقصد سمجھا۔ ہمیں دنیا کے ماحول سے، دنیا کے مشغلے سے نکلنے کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندو 24 گھنٹے دنیا کماتے ہو، کچھ نہ کچھ وقت اللہ کی راہ میں دے دو، کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے گھر کے لیے دے دو۔ ارے 360 دن یا 365 دن حلال کمائی کرتے ہو، سال میں کچھ وقت ہے جو اللہ کے لیے دے دو۔ لیکن صحابہ کرام کی مبارک جماعت وہ جماعت ہیں جن سے یہ کہا جاتا تھا بھائی دنیا کی زندگی بھی ہے، یہ بھی تو ایک ضرورت ہے، آخرت ہمارا مقصد ہے۔ مقصد میں وہ اتنے لگے ہوئے تھے کہ وہ اپنی ضرورت کو بھول چکے تھے، اپنی ضرورت کی ان کو کوئی پرواہ نہیں رہی، اور ہم نے ضرورت کے پیچھے اپنے آپ کو اتنا لگایا
کہ ہم مقصد کو بھول بیٹھے ہیں۔ اللہ ہم سب کو مقصد سمجھ کر مقصد کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ تو میرے پیاروں، اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، باتیں تو بہت سنی ہیں، بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ سب سے بڑا کام کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائے۔ اللہ سے ڈریں گے تو تنہائیوں میں گناہ کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آج میرے پیاروں، موبائل اور انٹرنیٹ کی دنیا نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، بس اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر اللہ پاک ہماری تنہائیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے تو ہمارے قریب کوئی بیٹھنے کو تیار نہ ہو، ہم سے کوئی مصافحہ کرنے کو تیار نہ ہو، لیکن اس رب نے کرم کا معاملہ فرمایا، اس رب نے رحم کا معاملہ فرمایا، وہ رب کریم آج بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمیشہ اس رب نے اپنے بندوں کو معاف کیا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت اونچے درجے کے نبی گزرے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگایا، تہمت لگائی، اور حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے کسی پر بغیر تحقیق کے تہمت لگائی، بغیر تحقیق کے الزام لگایا، جیسے میں نے کسی کے بارے میں یوں کہا کہ فلانے کی بیٹی ایسی، فلانے کا بیٹا ایسا، حدیث شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان علی ہے، جب تک میں خود اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا، جب تک کہ میری بیٹی خود اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوتی، تب تک اللہ مجھے موت نہیں دے سکتا۔ میرے پیاروں، الزام اور تہمت کو اللہ پاک چھوڑتے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ قارون نے بدکاری کا الزام لگایا، بدکاری کی تہمت لگائی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، فوراً سجدے میں گر گئے، کہا اللہ یہ قارون ہے، قارون میں تو تیرا نبی ہوں، میں تو حق کا پیغام پہنچانے کے لیے، امت کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، لوگوں کو جنت والے راستے سے باخبر کرنے کے لیے تو نے مجھے بھیجا ہے، اور یہ قارون نے مجھے ذلیل کیا ہے، یہ قارون نے مجھے بدنام کیا ہے۔ اور میرے پیاروں، بولو عزت اور ذلت کا مالک کون؟ اللہ۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں جس کے بارے میں عزت کا فیصلہ کر دوں، ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے ذلیل کرنا چاہے نہیں کر سکتی۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور میں جسے ذلیل کرنے کا فیصلہ کر دوں، ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے عزت دینا چاہے نہیں دے سکتی۔ اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے کہ جس بندے کو اللہ پاک دنیا اور آخرت میں ذلیل کرنا چاہتے ہیں، رسوا کرنا چاہتے ہیں، جس بندے کو اللہ پاک دنیا اور آخرت میں گرانا چاہتے ہیں، اس بندے کو دوسروں کے عیب تلاش کرنے پر لگا دیتے ہیں۔ وہ اپنی خوبیاں دیکھتا ہے، دوسروں کی کمزوری دیکھتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ آخرت کی ذلت سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور دنیا کی ذلت سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا، میرے مولا یہ قارون نے مجھے بدنام کیا، قارون نے مجھے ذلیل کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ میں نے زمین کو تمہارے تابع بنا دیا ہے، تم زمین کو جو حکم کرو گے زمین کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے فرمایا کہ اے زمین یہ قارون کو ڈھسا۔ اب قارون کو زمین نے ڈھسایا، قارون چلانے لگا موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ بچا لے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ اس کو معاف کیا کہ نہ بچانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بس میں تھا۔ پھر زمین سے کہا زمین قارون کو اور ڈسا، زمین نے قارون کو اور ڈسایا، قارون نیچے اترنے لگا اور چلانے لگا موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ بچا لے، لیکن نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معاف کیا، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ زمین کو تیسری مرتبہ کہا کہ زمین قارون کو اور ڈسا، قارون چلاتا رہ گیا، زمین ڈساتی رہ گئی، قارون چلاتا رہ گیا موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ بچا لے، لیکن نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو معاف کیا کہ نہ بچانا حضرت موسیٰ کے بس میں تھا۔ اللہ رب العالمین نے جب قارون پورا زمین میں اتر گیا، پورا قارون زمین میں ڈس گیا، اس وقت اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ یہ قارون تھا، یہ قارون بڑا مجرم تھا، بڑا گھمنڈی تھا، بڑا پاپی تھا، تجھ پر الزام لگانے والا، تجھ پر تہمت لگانے والا،
تجھے کئی مرتبہ کہتا گیا موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ بچا لے، لیکن نہ تو نے اس کو معاف کیا کہ نہ بچانا تیرے بس میں تھا۔ اللہ فرماتے میرے نبی موسیٰ سن لو، اگر یہ قارون مجھے ایک مرتبہ کہہ دیتا کہ یا اللہ مجھے بچا لے، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اس کو معاف بھی کر دیتا اور اس کے لیے جنت کے فیصلے بھی کر لیتا۔ تو جو قارون جیسے کو معاف کر دینے کے لیے تیار، کیا ہم امام الانبیاء کے امتی، ہمارے نبی نے ساری زندگی ہمارے لیے دکھ اٹھائے، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائی، تو کیا رب کریم ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ ضرور معاف کرے گا۔ تو زندگی کو بدلنے کے لیے اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور آئندہ زندگی کو، اور میرے پیارو حدیث شریف میں موجود ہے ہمارا اللہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی امتی زمین پر گناہ کرتا ہے، میرا کوئی امتی زمین پر گناہ کرتا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا زمین پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، زمین گنہگاروں کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتی، بلکہ یہ بات روایت میں موجود ہے، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی بندہ مسلسل زمین پر گناہ کرتا ہے اور گناہ کرتے کرتے دنیا سے جاتا ہے، بغیر توبہ کے دنیا چھوڑتا ہے، تو وہ زمین اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک گنہگار بندے سے میری پشت کو پاک اور صاف کر دیا۔ لیکن حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا جب کوئی بندہ زمین پر گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، آنکھوں سے غلط دیکھا، کانوں سے غلط سنا، زبان سے ہر وقت ہماری محفل غیبت سے سجی رہی، ہماری محفلوں میں ہر ایک کی برائیاں، چغلی، نہ جانے کیسی کیسی باتیں زبان سے نکلتی رہی، زمین اللہ سے کہتی ہے اللہ یہ تیرا بندہ، تو نے اس کے ساتھ فضل کا معاملہ فرمایا، تو نے اس کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمایا، تو نے اسے ایمان جیسی دولت سے مالا مال فرمایا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تو اجازت دے میں اسے نگل جاؤں، میں اسے ختم کر دوں۔ اللہ رب العالمین زمین سے فرماتے زمین بندہ تیرا ہے یا بندہ میرا؟ زمین کہتی ہے اللہ بندہ تو تیرا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے پھر اس کو میرے حوالے کر دو، میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، ایک نہ ایک دن وہ مجھ سے معافی مانگے گا، جس دن وہ مجھ سے معافی مانگے گا اس دن میں اس کو معاف بھی کر دوں گا اور میں اس کے لیے جنت کا فیصلہ بھی کر لوں گا۔ تو میرے پیارو زندگی کو بدلنے کے لیے پہلا کام اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اور جتنے گناہ زندگی میں ہو گئے ہیں بس اللہ سے معافی مانگ لینی ہے، اور آئندہ زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے کے لیے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کے لیے میرے پیاروں کوئی لمبی چوڑی قربانی نہیں۔ دیکھو ہماری زندگی کے کتنے سیکنڈ باقی ہمیں نہیں معلوم، بولو معلوم ہے؟ زندگی کے کتنے منٹ باقی ہمیں نہیں معلوم، زندگی کے کتنے گھنٹے باقی ہمیں نہیں معلوم، زندگی کی کتنی راتیں باقی ہمیں نہیں معلوم، زندگی کے کتنے دن باقی ہمیں نہیں معلوم، زندگی کے کتنے ہفتے باقی ہمیں نہیں معلوم، زندگی کے کتنے مہینے باقی ہمیں نہیں معلوم، زندگی کے کتنے سال باقی ہمیں نہیں معلوم۔ بس زندگی کا جو حصہ باقی ہے اس حصے کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے کے لیے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت اللہ کی راہ میں شرط ہے۔ تو بتاؤ اس کے لیے کون کون اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے 4 مہینے کے لیے تیار ہے؟ کھڑے ہو جاؤ ذرا۔ اللہ کے دین کی محنت کے لیے تھک کے ہو جاؤ چور، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے دین کی محنت کے لیے تھکاؤ، قربانی دو، اللہ کے دین کی محنت کے لیے تھک کے ہو جاؤ چور، تو پھر قبر میں ملے گا بولو نور، اور جنت میں ملے گی